بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، الذي قال في كتابه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا في المعدة القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا خالق آپ کی اس بارگاہ میں تشریف آوری منظور و مقبول فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہم سب کی کو نجات عطا فرمائے. کوشش کیجیے کرے کہ آمین بآواز بلند کیجیے، کہا کیجیے، کیونکہ آمین محتاج ہے، دعا محتاج ہے آمین کی. اللہ مانگنے والے کی دعا شاید قبول نہ کرے، آمین کہنے والے کی کر لے. معصوم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بخیل ہے جو دعا پہ آمین بھی نہ کہے. کسی مومن نے پوچھا کہ مولا آمین نہ کہنے سے وہ شخص بخیل کیسے ہو گیا؟ امام نے فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، تو آمین بھی نہ کہے تو یہ بخالت نہیں تو اور کیا ہے. کل جہاں پہ میں نے مضمون ختم کیا تھا، آج گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کروں گا. قربتاً الی اللہ، اللہ کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ آج کی مجلس کا آغاز میں نے جس آیت کریمہ سے کیا اس میں اللہ حکم دے کے کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرا رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، جتنے بھی علماء جنہوں نے تفسیریں لکھی اس آیت کو آیت معدت کے نام سے پکارا گیا، لیکن آیت معدت کا مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ اللہ اس میں کس سے مخاطب کر رہا ہے اور سوال کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ جو میں نے اب تک جو بھی میں نے تمہیں سکھایا ہے، جو بھی میں نے تم تک پہنچایا ہے، مجھے اس کا اجر چاہیے. یہ اجر اللہ خود بھی مانگ سکتا ہے، یہ سوال اللہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کہا نہیں یا رسول آپ ان سے سوال کیجیے. اب سوال کی دو شرطیں ہیں.
ایک سوال وہ سوال ہے جو ایک طالب علم، اس کی 2 جہتیں ہیں اور 3 زاویے ہیں. میں دونوں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید کھل جائے. اس کی 2 جہتیں ہیں کہ سوال بھی 2 قسم کے ہیں. ایک جو شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتا ہے وہ ہوتا ہے طلب کے لیے، اور دوسرا سوال جو استاد شاگرد سے کرتا ہے وہ سوال ہوتا ہے امتحان کے لیے. 2 جہتیں ہیں، سوال بھی 2 قسم کے مختلف. اب جو سوال اللہ کے رسول کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے میرا رسول آپ ان سے سوال کیجئے، تو ظاہراً یہ کائنات کا سب سے بڑا معلم میرا رسول ہے، کائنات کا سب سے بڑا استاد میرا رسول ہے. تو اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ سوال جو تھا یہ صرف اور صرف ایک استاد شاگرد سے امتحان کے لیے کر رہا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون رسول کی مودت کا حق ادا کرتا ہے. اب اس کے 3 زاویے ہیں. جہتوں کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے 3 زاویے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو سوال کہا کہ میرے رسول آپ ان سے سوال کر دیجئے، یہ سوال جو رسول نے کیا، یہ رسول نے سوال کس حیثیت سے بندوں سے کیا؟ اللہ کے رسول نے دین پہنچایا، نمازیں پڑھائیں، بتایا، تمام امروز سکھائے، کہا میں ان سب عبادتوں کے بدلے تم سے یہ مانگ رہا ہوں، یہ سوال کر رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک دفعہ بالا جب ہم صلوات پڑھیں کہ کس حیثیت سے رسول نے یہ سوال کیا ہے. ایک حیثیت ہے کہ قربت جو ہے فاصلے کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے رشتے کے اعتبار سے، ایک قربت ہے رشتے کے اعتبار سے، اور ایک قربت ہے منزلت کے اعتبار سے. میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. ایک قربت جو فاصلے کے اعتبار سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ میرے قریب ہیں، یہ جو قربت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فاصلے کے اعتبار سے. اب دوسری قربت ہے رشتے کے اعتبار سے. میرا بھائی کینیڈا میں موجود ہے، وہ میری قربت ہے رشتے کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے نہیں، رشتے کے اعتبار سے. اب تیسری قربت ہے منزلت کے اعتبار سے. منزلت کیا ہے؟ میرا استاد ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، تکریم کرتا ہوں، اس کی بہت منزلت سمجھتا ہوں. وہ قربت کہلائے گی، وہ احترام کہلائے گا کہ وہ قربت ہے منزلت کے اعتبار سے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے امتحان تو لیا، تو یہ امتحان جو تھا وہ قربت کون سی قربت ہے؟ کیا وہ قربت وہ ہے فاصلے کے اعتبار سے یا رشتے کے اعتبار سے، یا وہ قربت تھی منزلت کے اعتبار سے؟ تو اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ اے میرا رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے مودت کرو، میرے رسول کی منزلت کے جو برابر ہیں ان سے مودت کرو، جو میرے رسول کے مرتبے کے برابر ہیں ان سے محبت کرو. اب یہاں پر اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اجر میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا، یہ اجر کیا ہے؟ اسی آیت کے 3 حصے، تینوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. کہا کہ اجر کیا ہے. اجر کی اگر ایک میں مختصر سی تشریح کروں تو میں نے ایک درزی سے لباس سلوایا. لباس سلوانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بھائی، درزی نے کہا جی اس کے $100 بنتے ہیں اس کی. میں نے درزی سے کہا کہ بھائی کس بات کے پیسے؟ اس نے کہا جو میں نے آپ کا لباس سیا ہے اس کی میں اجرت